अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। लग ये रहा है कि हालात और हर गुजरते दिन के साथ जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ अपनी पॉलिसीज़ को बड़ी क्लैरिटी के साथ हुकूमत के सामने रख दिया है और ख़ास तौर पर कमीशंस की तश्कील के हवाले से अगर कहीं लेतुलाल से काम लिया गया तो उसके ऊपर भी क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है उस पार्टी का, ये मौक़िफ़ भी सामने रखा है। और यकीनन इसके बाद ही सूरत हाल में कुछ बेहतरी होती नज़र आई है कि हुकूमत ने भी अब उन मुज़ाकरात को संजीदा लेने के साथ बाकायदा तौर पर अपना जवाब तैयार करने की जो एक कोशिश उनकी पिछले 2 रोज़ से हो रही थी, उसमें हतमी तौर पर अब ये कहा जा रहा है कि बाकी इत्तेहादियों को भी ऑन बोर्ड लेने के साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी एतमाद में लिया गया है। अब देखना होगा कि आया उन दोनों शराइत के ऊपर या जो डिमांड्स रखी गई थी पीटीआई की तरफ से, उस पर हुकूमत का रिएक्शन क्या आता है। लेकिन जो एक सर्टन टाइम फ्रेम रखा गया है उसमें ख़बरें ये आ रही हैं कि बज़ाहिर कमीशंस में से जो 9 मई का कमीशन है उसके ऊपर शायद हुकूमत एग्री नहीं करती है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस माइंडसेट के साथ मुज़ाकरात में आया बैठना भी चाहेगी या फिर नहीं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर तो जवाब हतमी तौर पर कंपाइल कर लिया जाता है तो 27, 28 या फिर 29 जनवरी को अगली नशिस्त हुकूमत की तरफ से कॉल आउट की जा सकती है। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन जवाबों को पढ़ने के बाद उस नशिस्त में शामिल होना चाहेंगे, बैठना चाहेंगे या फिर नहीं? प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं रऊफ़ हसन साहब, स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। रऊफ़ साहब से बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, बड़े दिनों बाद आप सर तशरीफ़ लाएँ। सर ये फरमाइएगा कि पहले तो लग रहा था कि हुकूमत टाइम गेन कर रही है, लेकिन फिर जब आप लोगों ने एक सर्टन डेडलाइन रखी कि 31 जनवरी में बातचीत हो और फिर उसके बाद हमने देखा कि एक और डेडलाइन रखी गई कि जो 2 डिमांड्स हैं इसमें से अगर कोई एक डिमांड भी नहीं मानी जाती है तो भी मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे। तो अब लग ये रहा है, खबरें तो वैसे सर्कुलेट कर रही हैं, ऑफिशियली नहीं कहा गया, लेकिन लग ये रहा है कि शायद 9 मई के हवाले से हुकूमत कमीशन बनाने पे अग्रीड नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई एक शर्त मान ले और एक शर्त ना माने गवर्नमेंट या उसके इत्तेहादी, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे आगे चलेगी? थैंक यू सना, बहुत मेहरबानी आपकी। इस बारे में खान साहब ने खुद पॉलिसी बयान दिया है। 3 दिन 4 दिन पहले उन्होंने बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया था, बिकॉज उस वक्त नज़र आ रहा था जैसे कि आपने कहा है कि ये कुछ थोड़ा सा ज़रा इस बात को ड्रैग करेंगे, लंबा करने की कोशिश करेंगे। हफ्ते को 2 हफ्ते, 2 ढाई हफ्ते, 3 हफ्ते करके इस तरीके से ये लोग चाहेंगे कि मामला जो है वो लटक जाए जितना ज़्यादा हो सकता है। तो उसके बाद उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि अगर अगले सेशन तक ये कमीशंस बनाने के बारे में हतमी फ़ैसला नहीं करते, विच इज़ इन दी अफर्मेटिव, यानी कि वो नहीं बनाते, तो उसके बाद मुज़ाकरात जारी नहीं रखे जाएंगे। इससे पहले कहा गया था कि जी जारी रखने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन इस दफ़ा की जो स्टेटमेंट आई है, पॉलिसी स्टेटमेंट, उसमें कैटेगोरिकल है कि उसके बाद मुज़ाकरात जारी नहीं रखे जाएंगे। सो ये हमारी पार्टी की पॉलिसी इस वक्त है, इसी के ऊपर हम कायम हैं और यही सब कुछ उन तक पहुँचा दिया गया। बात काट रही हूँ, यानी जो 2 डिमांड्स हैं उन दोनों में से कोई एक भी अगर पूरी ना हुई, दोनों 9 मई 26 नवंबर दोनों के बारे में कमीशंस बनेंगे। हाँ। और हमने इसकी बाय द वे इसके बारे में लीगल इनपुट भी ले लिया, उसके बाद ही हमने ये डिमांड्स पेश किए थे। और लीगल इनपुट जो है उसने बताया है कि जी इसके रास्ते में कोई कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज जो है वो हायल नहीं होती, कमीशंस बन सकते हैं, इन्वेस्टिगेट करेंगे। दूसरी शर्त जो है वो सियासी कैदियों की है ना, उसके ऊपर भी तो लेकिन अभी बातचीत हो रही है। तो अगर फॉर एग्जांपल दोनों कमीशंस बन जाते हैं और अगर सियासी कैदियों की रिहाई में अभी टाइम लिया जाता है क्योंकि कई के केसेस चल भी रहे हैं, तो फिर उसमें क्या फिर कोई कंपनसेट किया जाएगा गवर्नमेंट? हमने रिहाई मांगी नहीं है, हमने सिर्फ ये कहा है कि गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं जो गलत तरीके से अदालतों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनकी बेल्स के रास्ते में रुकावट बने हुए हैं, जजेस के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, हमने सिर्फ ये कहा है कि स्टेट अपने आप को ये प्रेशर जो टैक्टिक्स हैं ये डालना छोड़ दीजिए, बाकी हम अपना जो मुकदमा है वो अदालतों में ही लड़ेंगे और ये सब बेल आउट जो है वो अदालतों से ही होंगे। तो ये हम उनसे कोई मदद नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ वो जो बेजा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं स्टेट अपैरेटस को, जो जुडिशरी को, उसको ख़त्म करें और मामलात को आगे बढ़ने। नहीं, आपके ख्याल में कहाँ, लोअर कोर्ट्स में वो कर रहे हैं या हाई कोर्ट्स में कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ जहाँ केसेस पीटीआई के हैं? देखिए 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो है वो जो अदलिया की आज़ादी है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है। बल्कि मैंने तो अपने ये लास्ट आर्टिकल में लिखा भी है कि अब अदलिया जो है वो इनके कोई बिल्कुल वो पिलर नहीं रहा जो थर्ड पिलर है, जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के कॉन्टेक्स्ट में आपका अदलिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन के तौर के ऊपर, एक इंडिपेंडेंट पिलर के तौर के ऊपर काम करना होता है, वो अब नहीं हो रहा। और ये मामलात को मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब ये नए जजेस भी इन्होंने अपॉइंट किए हैं, अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 2 जजेस अपॉइंट किए हैं इन्होंने। तो चाहेंगे ये कि जो ये पहले करते आए हैं कि अपनी पसंद के बेंचेस बनाएं, अपनी पसंद के फ़ैसले लें और मामलात को इसी तरीके से आगे बढ़ाते चले जाएं। लेकिन ये होगा नहीं अब, ये अब बिल्कुल ये
اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والا ہے یہ سارا قصہ جو ہے. اچھا چلیں، یہ تو ویسے اگر تو ایسا ہے کہ اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے، پھر تو پھر ہم بالکل ایک ڈیفرنٹ پکچر دیکھیں گے یا ڈیفرنٹ پکچر ایکسپیکٹ کرنی چاہیے. لیکن سر جو گورنمنٹ ہے آپ کے خیال میں یہ کس حد تک درست ہے؟ کیونکہ ایک طرف وہ بھی بات چیت کر رہے ہیں، آپ کی جماعت نے تو کچھ ہولڈ کیے ہیں، مطلب لوگوں کو جو اس قسم کے سٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ ان کو منع کیا ہے وہ ایسے نہ بیانات دیں. لیکن نون لیگ میں ابھی بھی جس طرح خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کی خواہش تھی کہ اسٹیبلشمنٹ تک پہنچ جائیں، اور وہ وہاں تک پہنچنے میں کامیاب بھی ہو گئے، تو ان کو مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیے ہماری کنٹینشن شروع سے یہ رہی تھی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ آنے والے ہیں، ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. اور ہم نے ہمیشہ کہا تھا، اور اس کے اوپر ہمیں کرٹسزم بھی بہت ہمارے اوپر ڈالا گیا ہے. ہم نے کہا تھا جی کہ جو پاور ہے جس کے پاس اس سے بات چیت ہونی چاہیے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. تو اس چیز میں ہماری کوئی ہم لوگوں نے اس سے ویور نہیں کیا. وہ کنسسٹنٹ ایک ہماری کنٹینشن رہی ہے. کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے وہ بھی فرینکلی جو میری ذاتی اس کے اوپر رائے ہے وہ یہ ہے جی کہ ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو رہی بلکہ ان کے تھرو بات چیت ہو رہی ہے. یہ ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ مقرر انہوں نے پرووائڈ کیا ہوا ہے. شاید جو لوگ ہیں دوسرے جن کے پاس طاقت ہے وہ سامنے نہیں آنا چاہتے ہیں، رائٹلی سو. تو یہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم ہے، ان کا پلیٹ فارم استعمال ہو کے بات انہی کے ساتھ ہوگی. فیصلے انہوں نے ہی کرنے ہیں، انہوں نے نہیں کرنے بیکاز ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. تو یہ میری کنٹینشن ہمیشہ سے ہے اور بائی اینڈ لارج یہی پارٹی کی کنٹینشن تھی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی انڈائریکٹلی بات انہی سے ہو رہی ہے؟ جی بالکل. اچھا نہیں، لیکن وہ تو اون نہیں کرتے نا، حکومت کہہ رہی ہے. حکومت نے تو کہا ہے کہ مذاکرات تو ہم، اگر آپ کو عرفان صدیقی صاحب کا سٹیٹمنٹ یاد ہو، انہوں نے کہا جی آپ بیک ڈور بات کر رہے ہیں، کبھی فرنٹ ڈور بات کر رہے ہیں، تو دو جگہوں سے بات نہیں کریں. تو یہ وہ آپ کو تنقید کر رہے ہیں یا وہ ان سے اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں؟ دیکھیے وہ جو بھی کہہ رہے ہیں، ہم اپنی کانسٹیٹیوشنل جو رائٹ ہے کہ ہمارا ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم جس کے ساتھ چاہیں بات چیت کر سکتے ہیں، جس کے ساتھ چاہیں ہم انگیج کر سکتے ہیں. یہ رائٹ کوئی لے نہیں سکتا. اگر عرفان صدیقی صاحب کو اس بارے میں کوئی تکلیف ہے تو وہ فرینکلی وہ ان کا مسئلہ ہے، وہ اس کو حل کریں. یہ انہی سے مستعار لی ہوئی طاقت کے بل بوتے کے اوپر یہ اس وقت مسند اقتدار کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ان کو ذرا شیشے میں پہلا اپنا چہرہ دیکھ لینا چاہیے، اس کے بعد بات کریں ہمارے بارے میں. اچھا یہ صرف فرمائیے گا کہ ویسے آپ جو آرمی چیف کی ملاقات ہوئی تھی بیرسٹر گوہر صاحب نے، اس کو ان کو ڈینائی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ خان صاحب نے اون کیا. اور دوسرا یہ کہ آپ کے خیال میں اس بات چیت میں خبر، یہ ویسے حکومتی ذرائع یہ خبر دے رہے ہیں کہ اس میں آرمی چیف نے کہا کہ آپ جو سیاسی پلیٹ فارم ہے اسی کو ہی رجوع کریں. تو کیا بیسکلی بیرسٹر گوہر صاحب نے ان سے بات چیت کی؟ اگر آپ کسی حد تک ہمیں بتا سکیں. تمام معاملات جو ہیں 2 گھنٹے کی ملاقات تھی. تمام معاملات جو ہیں، نہیں صرف بیرسٹر گوہر صاحب سے 2 گھنٹے کی تھی؟ بیرسٹر گوہر صاحب اور علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ. اچھا، اور جو باقی وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، وہ علیحدہ ملاقات تھی؟ میٹنگ تھی. اس کے بعد تو 2 گھنٹے تو صرف امن و امان پہ بات نہیں ہو سکتی. مطلب تمام مسائل جو تھے پارٹی کے ان کے سامنے رکھے گئے. اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ آگے معاملات کب چلتے ہیں، کس طرف چلتے ہیں. ہماری تو خواہش ہے کہ جی بات چیت جاری رہے. ہم چاہتے ہیں کہ معاملات حل ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ ملکی مسائل حل ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ ملک آگے بڑھے، ریاست آگے بڑھے. سو ہم تو پوری کوشش کرتے رہیں گے پازیٹیولی انگیج کرنے کی تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کے ساتھ. اسی لیے ہم حکومت کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں سر، یہ خبر آئی تھی کہ بیرسٹر گوہر صاحب جب آرمی چیف اٹھنے لگے تو ان کو تھوڑا سا سائڈ پر لے کے گئے، ان سے کہا آپ سے بات کرنی ہے، اور وہ کھڑے کھڑے ان سے تھوڑی سی بات ہوئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. جو حقائق ہیں وہ سب کو بات ہے، جو حقائق ہیں وہ خواجہ آصف صاحب کو بھی پتہ ہے، وہ عرفان صدیقی کو بھی پتہ ہے. تو اسی لیے ان کے ذرا تھوڑے سے ہوش بھی اڑے ہوئے ہیں آج کل، تو بہکی باتیں کر رہے ہیں. تو سر آرمی چیف صاحب نے کیا پھر جواب دیا؟ وہ تو آگے چلیں گے، جو انشاءاللہ تعالیٰ جب کسی سلوشن کی طرف پڑھیں گے تو وہ آپ کو پتہ چل جائے. اچھا لاسٹ فیو منٹ سے آخری سوال کرنا چاہوں گی کہ جہاں کہیں کوئی پازیٹیو اپروچ ہوتی ہے وہاں پر خان صاحب کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے کوئی ایسا ٹویٹ کیوں آ جاتا ہے جس سے تھوڑا سا بدمزگی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کچھ حقائق جو ہیں اور کچھ جو فیکٹرز ہیں وہ ناگفتہ بے اس طریقے سے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ کیا گیا ہے، جو کیا جا رہا ہے 2.5 سال سے، وہ الفاظ میں بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے. تو آئی تھنک کہ کچھ جذبات جو ہیں وہ خاصے رو ہیں. تو یہ ہو جاتا ہے. کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ کہ یہ ماڈریٹ ہو اور اس کو مذاکرات کا ماحول جو ہے وہ اس کو قائم رکھا جائے اور بات چیت کو آگے بڑھایا جائے. بٹ لیٹ می ایشور یو کہ ہم لوگ پوری کمٹمنٹ ہے ہماری مذاکرات کے ساتھ، ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے پورا. تو سر پھر ٹویٹر اکاؤنٹ پاکستان لانے میں کیا مذائقہ ہے اگر خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ پاکستان آ جائے؟ کیونکہ سم ٹائمز وہ بھی اس طرح اون تو نہیں کر رہے ہوتے ہیں ان ٹویٹس کو. دیکھیے وہ جو ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، جس طریقے سے ان کے اوپر
नाजिल की गई है, वो तमाम लोग बाहर चले गए हुए हैं, भाग गए हुए हैं, बहुत सी दुनिया भागी हुई है। तो उनको मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप बाहर वापस आएँ, क्योंकि उनके घर बार के साथ, उनकी बिजनेसेस के साथ, उनकी सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी जो है वो यहाँ महफूज नहीं है। जब हो जाएगी तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उनमें से कोई भी बाहर आना पसंद नहीं करेगा, वो बाहर वापस आ जाएंगे। सही। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर, ये फरमाइएगा कि अब हुकूमत में वापस मुज़ाकरात की तरफ आती हूँ कि हुकूमत जो अपने मुतालबात के जवाबात लिख रही है, अगर तो उनकी ऑफिशियली वो डॉक्यूमेंट देने से पहले ये खबर आ गई कि वो कोई एक कमीशन बना रहे हैं, कोई एक मुतालबा मान रहे हैं, और उसके बाद वो ऑफ़र करते हैं कि आप हमारे साथ किसी नशिस्त में बैठें जो 29 जनवरी की डेट है, तो क्या फिर पीटीआई बैठेगी या बिल्कुल क्लियर नो कहा दिया देखिए, जाएगा? ये अगर दोनों कमीशंस नहीं बनते तो ये मामला जो है, और अगर उसके बाद फिर जैसा कि आप कह रही हैं कि वो हमें कहते हैं, लेट्स से एक कमीशन बना के, हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं कि एक कमीशन बना के कहते हैं जी कि आप बैठिए, दूसरे के बारे में बात करते हैं इस मामला को आगे, तो ये मामला फिर खान साहब के पास जाएगा। ये उनका पॉलिसी फैसला है जो उन्होंने करना है, उनके पास जाएगा। अगर वो कहेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे, इस वक्त तक उनकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है कि अगर दोनों कमीशन नहीं बनते तो बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो इस बारे में एक कमीशन बनने के बाद वो कोई रिव्यू करना चाहेंगे इसको, तो वो फिर बात उन्हीं ने ही करनी है, उन्होंने ही फैसला करना है। ठीक, बिल्कुल दुरुस्त। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब आपके Thank you. कीमती वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं में शामिल बड़ी क्लियर पॉलिसी के साथ पीटीआई की सोच के साथ मुज़ाकरात में बढ़ रही है, उन्होंने इसकी वजाहत भी की। एक मुख्तसर वक्फे के बाद हम बात करने जा रहे हैं कि आया हुकूमत के इत्तेहादी भी हुकूमत से कोई खास खुश नज़र नहीं आते हैं, इसकी वजह क्या है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां बात हो रही थी कि आया इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत दोनों एक पेज पर तो मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमज़ोर पोजीशन पे है, तो क्या हुकूमत मजबूत पोजीशन पर दिखाई देती है? बड़े अरसे से हम खुद भी ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत भी बज़ाहिर साथ साथ इत्तेहादियों की तरह चल तो रहे हैं, लेकिन अलग अलग किनारों पर मौजूद हैं। अगर तो ऐसा है तो क्या वाकई इतने इंपॉर्टेंट डिसीजंस में जो मुज़ाकरात के नाम के ऊपर हो रहे हैं, अब हुकूमत अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की कोशिश करेगी, तो जो डिमांड्स उनकी तरफ से रखी जा रही हैं उसके ऊपर आया और जो बाकी इत्तेहादी हैं जिसमें सरफहरिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिनकी सपोर्ट से इस वक्त हुकूमत कायम है, वो क्या मौक़िफ़ रखती है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं मुतालबात के नाम के ऊपर, जो कि इलेक्शन के टाइम से चले आ रहे थे, उनमें से बहुत सी चीज़ों के ऊपर अभी तक काम शुरू भी नहीं हो सका है। बात होना तो दूर की बात है, लेकिन क्या वाकई वो इस हवाले से सपोर्ट करने की पोजीशन में है भी, और क्या राय रखते हैं अपोजिशन से मुज़ाकरात पर? इसी पर बात करेंगे। बात करने के मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, ये फरमाइएगा कि पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि ये जो अपोजिशन और हुकूमत के मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसमें दोनों तरफ से ही डेडलाइंस भी आ रही होती हैं और बज़ाहिर धमकी आमेज़ बयानात भी आ रहे होते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये बयानात की हद तक है, लेकिन मुज़ाकरात आगे बढ़ते हुए महसूस होंगे? देखिए, इस वक्त मुल्क के अंदर अमूमी फिज़ा हमारी जो सियासी है ना, वो बड़ी तल्ख है, गुफ्तगू तल्ख है, लहजे तल्ख है। तो उसके नतीजे में ये तासर मिलता है कि पता नहीं क्या होगा, ताल्लुकात चलेंगे नहीं चलेंगे, बातचीत होगी नहीं होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात तो हो रहे हैं और उसको और बेहतर रंग में होना चाहिए। ये तलखी के बगैर हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन उसी से रास्ते भी पैदा होंगे। अगर ये मुज़ाकराती अमल आगे नहीं बढ़ेगा, रास्ते पैदा नहीं होंगे, डेडलॉक्स होंगे, तो फिर नुकसान होगा और नुकसान का होगा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस मामले में गवर्नमेंट को बहुत बुर्दबारी का मुजाहरा करने की जरूरत है। पीटीआई को भी समझ आई है, तो उनको भी चाहिए कि मजीद को किसी उलझाव में ना डालें, बल्कि आइडियलिज्म की बजाय कुछ ग्राउंड रियलिटीज को भी ध्यान में रखें। तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक रास्ता है कि हम गैर चीजों को ग्रेजुअली आगे लेके जाए। ये जो ख्याल है ना कि अचानक एक दिन उठेंगे, रात को फैसले करेंगे, सुबह सारी जहान की तब्दीलियां आ जाएंगी, ऐसे तब्दीलियां आती नहीं है। सही। अच्छा, लेकिन सर अपोजिशन से मुतालिक एक और सवाल करना चाहूँगी, फिर मैं आपकी जमात की तरफ आती हूँ कि वो जो दो डिमांड्स हैं कि एक सियासी कैदियों की रिहाई और फिर 2 कमीशंस की तश्कील, तो बज़ाहिर तो खबर तो यही आ रही है कि शायद हुकूमत 9 मई के कमीशन के ऊपर अग्री ना करे,
تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی پھر مذاکرات میں سے نکل جائے گی اور ان کو نکلنا چاہیے مذاکرات سے جتنا ایگریسولی وہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں؟ دیکھیے جو مطالبات ہوتے ہیں وہ تو یہی ہے نا، آسمان مطالبے میں مانگا جا سکتا ہے نا، پھر بیٹھ کے ہی اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے کہ کیا پاسبل ہے کیا پاسبل نہیں ہے. اور اپوزیشن کو اس بات کا، میں تو کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ ساری سول سوسائٹی کو، پاکستان کے لوگوں کو اس بات پہ دباؤ ڈالنا چاہیے، حکومت پہ بھی اور اپوزیشن پہ بھی، کہ وہ ایسا اقدام نہ اٹھائیں، یعنی اپوزیشن ایسے مطالبے نہ کرے جو حکومت پورے نہیں کر سکتی، اور حکومت ایسا رویہ اختیار نہ کرے کہ جو کام وہ کر سکتی ہے وہ نہ کرے. تو اس کے درمیان اگر ہوگا تو پھر کوئی مڈل وے نکلے گا. جو تلخ بیان بازی ہے اس سے ماحول تلخ تو رہتا ہے لیکن گفتگو رہے گی. اب تو انہوں نے جو مطالبات کی نئی لسٹ دی ہے اس میں تو کئی اور ایسی چیزیں ڈالی ہیں جو بظاہر تو لگتا ہے کہ مشکل ہیں، لیکن پھر یہ بھی تو نہیں ہوتا نا کہ آپ نے جو مطالبے کیے ہوتے ہیں وہ 100% قبول ہی ہو جاتے ہیں، بلکہ اس میں سے کچھ چیزیں قبول ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی ہیں، اس کے درمیان ہی چیزیں چلتی ہوتی ہیں نا. آپ دونوں نے اپنے اپنے پیڈسٹل سے، گورنمنٹ اور اپوزیشن نے نیچے اترنا ہوتا ہے، مڈل وے تو تبھی نکلتا ہے. اس میں کوئی اگاڑ، یہ پچھاڑ تو نہیں کی جاتی نا کہ آپ نے دوسرے کو چت کر دینا ہے اور اس کو شکست دے دینی ہے. اس میں تو آپ نے مڈل وے نکالنا ہے، ورکیبل سولوشن نکالنے ہوتے ہیں. ٹھیک. اب سر مجھے یہ بتائیے گا کہ پچھلے کئی ماہ سے یہ بات ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی سے حکومت کی مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن وہ جتنی بھی نشستیں ہوئی اس میں نتیجہ تو کچھ نہیں نکل سکا. پھر رپورٹ بھی ریٹن پیش کی گئی، بلاول صاحب کو بھی بتایا گیا، حکومت کو بھی بتایا گیا. اب وہ کس سٹیج کے اوپر ہے اور آخر اس میں رکاوٹ کیا پنجاب حکومت ہے؟ میرے خیال ہے فیڈرل گورنمنٹ کے حد تک تو کافی مطالبات جو ہے یہ باتیں ہیں، وہ بات چیز آگے بڑھی ہے. پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ کچھ مسائل ہیں جس کو حل کرنے کی وفاقی حکومت بھی کوشش کر رہی ہے، مسلم لیگ کو بھی سنجیدہ کوشش کرنی چاہیے. یہی آگے بڑھنے کا ایک بہتر راستہ ہوگا. یقیناً پیپلز پارٹی کے اندر یہ سوچ پیدا ہوئی ہے کہ دیکھیں اس وقت جو مسلم لیگ ہے ان سے ٹائم بائی کر رہی ہے، سال ہو گیا ہے آلموسٹ، 11 مہینے ہو گئے ہیں، اور صرف انگیج کیا جا رہا ہے. مطلب ڈیلے کیا جا رہا ہے، ٹائم گین کیا جا رہا ہے، وقت گزارا جا رہا ہے. تو یہ مناسب، یہ اگر کسی ایک فریق کے پاس یہ سوچ آ جاتی ہے تو نیچرلی اس کا پھر لہجہ تلخ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ لہجوں سے بڑھ کے چیزیں اور تلخی کی طرف چلی جاتی ہیں. لہجے لفظ تلخ ہوں تو پھر تعلقات میں بھی تلخی آ جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ جلد معاملہ جو ہے یہ ریزالو ہو جائے. درست. اچھا، آخر میں بس میں یہ جاننا چاہوں گی سر کہ یہ جو عدلیہ میں اس وقت مختلف قسم کی آوازیں آ رہی ہیں، اگر آپ کی نظر سے خبر گزری ہو، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کچھ چیزوں کے اوپر اعتراضات کیے ہیں، پھر کمیشنز اور جس طریقے سے وہ پورا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ماحول اب بنتا ہوا نظر آ رہا ہے عدلیہ کے اندر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ محاذرائی کی جو کیفیت ہے یہ کتنی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے اس وقت اسپیشلی جوڈیشری کے لیے، ایک ایسے وقت میں جب امپورٹنٹ ترین کیسز بھی وہاں پر جا رہے ہیں؟ جوڈیشری کے لیے نقصان دہ تو اللہ نہ کرے ہو، لیکن یہ ایک نئی فضا ہے نا. جج صاحبان بھی ایک خاص فضا میں کام کرنے کے عادی ہو گئے تھے. وہ بھی اپنی، وہ کیا کہتے ہیں، پچ سے باہر نکل کے کھیلنے کے عادی ہو گئے تھے. اب اگر ان کو پارلیمان نے کچھ تھوڑا سا اسٹریم لائن کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کے ساتھ ان کو ایڈجسٹ ہوتے بھی ٹائم لگے گا. اس طرح کی مہم جوئیاں یا اس طرح کی فصل جو تھی وہ پہلے بھی تھی، بلکہ سپریم کورٹ میں تو ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ایسا ماحول تھا کہ کچھ ججز دوسروں سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے تھے. یعنی جب پاکستان کے سینئر موسٹ لوگ یا ججز جو ہیں جن کو وزڈم کا اور ٹالرنس کا ایک سمبل ہونا چاہیے، وہ ایک دوسرے پہ ٹاکنگ ٹرمز چھوڑیے ہاتھ ملانے کے بھی روادار نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں وہ اب نہیں ہے. اب اس سے بہتری کی صورت ہے. لیکن جج صاحبان، قاضی صاحب بھی خط لکھا کرتے تھے اور اپنے تحفظات کا اظہار کرتے تھے. آہستہ آہستہ چیزیں سیٹل ہوتی چلی جائے گی. میرا خیال ہے کوئی بڑا ڈیڈ لاک رہا نہیں ہے. تو سر بس یہ لاسٹلی میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جو امیدیں ہیں پی ٹی آئی کی کہ ہمیں جو اپر کورٹس ہیں ان سے ریلیف مل سکے گا، یہ ایک اور نیگیٹو ایسپیکٹ نہیں ہے جو کہ عدلیہ کے حوالے سے ہو سکتا ہے لوگوں کے دلوں میں، کہ لوئر کورٹ سے سزائیں ہوتی ہیں اور پھر ہائر جو کورٹس ہیں وہاں سے ریلیف مل جاتا ہے پی ٹی آئی کو؟
हाँ, ये तासर बना हुआ है, यकीनन ये तासर मतलब ज़ायल होना चाहिए और हक़ाइक़ के ऊपर बातें होनी चाहिए, मेरा ख्याल है। जुडिशरी को भी ये देखने की जरूरत है। 190 बिलियन पाउंड पे दोनों फ्री कैन का मौक़िफ़ जो है वो अपने दोनों देखें, दोनों लॉजिकल है। पीटीआई तो यकीनन यही कहेगी कि हमारी क़यादत इनोसेंट है, उनका कोई कसूर नहीं है, इसमें कोई जान नहीं है। दूसरी तरफ से जो बात कही जा रही है वो भी बड़ी जानदार है। उनके पास हक़ाइक़ है, सबूत है। वो पैसा पाकिस्तान में ट्रांसफर हुआ है, कैबिनेट मीटिंग हुई है, कैबिनेट मीटिंग में एक बंद लिफाफा लहरा के कहा गया है कि सीक्रेट एग्रीमेंट है, इसको खोलना नहीं है। पाकिस्तान को 190 बिलियन पाउंड वापस मिले हैं जो कि नहीं मिले थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफर कराए गए, इस मैनेज किया गया उस पैसे को। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर करके कि ये पैसा इल गॉटन मनी था और हुकूमत पाकिस्तान को मिलना चाहिए, उस अकाउंट से जो कि फाइन अकाउंट है एक प्रोजेक्ट का, उस अकाउंट से वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान को दे दिया। तो ये अगर आप क्रोनोलॉजी सारी सामने रखते हैं तो फैसला तो सामने आ जाता है कि क्या होगा। दुरुस्त, बहुत बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब सर आपके। यकीनन बड़े क्लियर अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कमर ज़मान कायरा साहब का मौक़िफ़ आपने जाना और यकीनन पार्टी पॉलिसी के हवाले से भी उन्होंने बड़ी वजाहत की है। जो इस वक्त इख्तलाफात मौजूद हैं दो जमातों के दरमियान, जो कि इत्तेहादी तो हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इत्तेहादी होने के बावजूद भी कुछ मुतालबात ऐसे हैं जिसके ऊपर इंतज़ार किया जा रहा है इस इत्तेहादी जमात की तरफ से कि आया हुकूमत क्या रिस्पॉन्स देती है। एक मुख्तसर वक्फे के बाद अदलिया से जुड़ी हुई कुछ दीगर खबरों के ऊपर एनालिसिस लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां प्रोग्राम के आगाज़ में हम सियासी हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के साथ निबरद आज़मा तो हैं, लेकिन कुछ ऐसे मसाइल भी हैं जिनके ऊपर फौरी गौर करने की ज़रूरत है। अदलिया के हवाले से 26वीं आइनी तरमीम हतमी शक्ल में बनने के बाद नाफिजुल अमल तो हो चुकी है, लेकिन लगता यह है कि माहौल अभी तक उस हवाले से गर्म चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से माहौल बनता नज़र आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में, पहले हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखा कि 6 जजेस के ख़त के बाद एक बदमज़गी पैदा हुई, फिर जस्टिस आमिर फारूक साहब के हवाले से भी, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, बड़ी एतराज़ात आयद होते रहे उनके फैसलों के हवाले से भी, लेकिन ये मामला थमा नहीं था कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में सीनियर तरीन जजेस जो कि चीफ जस्टिस के ओहदे पर नहीं पहुंच सके और उनको सुपरसीड करके या आफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बनाया गया। उसके बाद लगता यह है कि वो मामला अभी तक ना तो अंडर द कार्पेट हुआ है, ना ही लोगों के जहनों से ओझल हो सका है। यकीनन इस हवाले से कुछ मौज़िज़ीन ऐसे भी हैं इस्लामाबाद के बजाय सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बजाय सुप्रीम कोर्ट में, जो कि शायद इस माहौल को इसी तरह गरमाए रखना चाहते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पिछले 2 रोज़ से जिस किस्म के रिमार्क्स दे रहे हैं, ख़ास तौर पर जो आइनी बेंचेस बनाए गए हैं कि किस तरह रेगुलर बेंचेस में और किस तरह आइनी बेंचेस में दरखास्तें आनी हैं, उस पर वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को शोकॉज भी दे चुके हैं और उनको तलब भी कर चुके हैं। लेकिन मामला क्या इतना ही सादा है, ये आगे तक मजीद इस गुत्थी को उलझा देगा, इसी के ऊपर बात करेंगे। और ख़ास तौर पर जो लीगल एस्पेक्ट के हवाले से कुछ तब्दीलियाँ होती हुई आने वाले वक्त में नज़र आ रही हैं, इसके ऊपर भी एनालिसिस लेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ माहिर कानून मियाँ दाऊद एडवोकेट साहब। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बेंचेस से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स दे रहे हैं, कभी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब कर रहे हैं, ये असल मसला है क्या? और क्या जो वो एतराज़ उठा रहे हैं कि एक चलता हुआ केस है उसको बीच में आपने उचक लिया आके उस रेगुलर बेंच से, और फिर रजिस्ट्रार साहब ये कह रहे हैं कि ये गलत फहमी की बुनियाद के ऊपर ये रेगुलर बेंचेस को चला गया, ये जाना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को था, ये क्या आपके ख्याल में एक्सक्यूज़ काफ़ी है या असल मसला आपको क्या लगता है वहाँ जो हो रहा है? देखिए, असल मसला तो सुप्रीम कोर्ट में माजी की तरह का ही है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान जो हैं वो अभी तक ज़हनी तौर के ऊपर 26वीं आइनी तरमीम के इतलाक को जो है वो हजम नहीं कर पा रहे, और 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मसाइल पैदा हुए हैं वो भी अभी तक जो है उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह ये सारे तनाज़ात जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। मैं जाती तौर पे समझता हूं कि मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने जो पहले दिन का अपना हुक्म जारी किया था, जिसमें उन्होंने इस इशू के ऊपर मुआवनत तलब की थी कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद ये कस्टम्स की जो कस्टम एक्ट की जो वायरीज चैलेंज हुई थी उनकी बाबत ये मामला कहाँ सुना जाएगा और कहाँ नहीं सुना जाएगा, ये उनका ऑर्डर जो है वो बिल्कुल दुरुस्त था। और अगर ये ऑर्डर किसी भी तरह से इनअप्रोप्रिएट था या कानून के मुताबिक नहीं था या आइन के मुताबिक नहीं था, तो उसका रास्ता ये था कि ये मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याया अफरीदी साहब जो है वो फुल कोर्ट के की तरफ जो है वो भेज देते, या जजेस कमेटी की मीटिंग बुलाकर जो है
اس میں یہ ڈیسائیڈ کر لیتے کہ اس نیچر کے معاملات جو ہیں وہ کہاں جائیں گے. پرابلم میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال یہ چیف جسٹس پاکستان کورٹ کا جو ایڈمنسٹریٹو ورک ہے وہ ابھی تک وہ نہیں سیٹ کر پائے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہے. جیسے آج رجسٹرار صاحب نے یہ ایکسکیوز لی کہ یہ معاملہ غلط فہمی کی بنیاد کی وجہ سے ریگولر بینچ میں لگ گیا تھا، یہ معاملہ آئینی بینچ میں لگنا چاہیے تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگلے ہفتے میں جو مختلف بینچز کے سامنے مقدمات زیر سماعت ہیں ان میں بھی یہ پرابلم جو ہے وہ آ سکتی ہے. میں بطور قانون کا طالب علم اس بات کا پر یقین نہیں رکھتا کہ رجسٹرار آفس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی مقدمے کے آئینی ہونے کا، قانونی ہونے کا، ریگولر ہونے کا، قابل سماعت ہونے کا یا ناقابل سماعت ہونے کا فیصلہ جو ہے وہ کرے. آئین پاکستان نے یہ اختیار جو ہے وہ جوڈیشری کو دیا ہے، جج صاحبان کو دیا ہے. وہ اس کسی بھی مقدمے کا فیصلہ کریں گے کہ یہ مقدمہ جو ہے وہ قابل سماعت ہے، ناقابل سماعت ہے، آئینی بینچ میں جائے گا یا ریگولر بینچ میں جائے گا. اس حد تک جو ہے وہ مسٹر جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ بالکل درست ان کا سٹینڈ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے کے بعد. اور دیکھیے نا یہ بات بالکل جائز ہے کہ ایک مقدمہ صحیح لگا یا غلط لگ گیا، اس سے اگلے دن آپ نے تمام مقدمات کو جو ہے وہ ان کی فہرست سے ہی نکال دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایسے لوگ ہیں سپریم کورٹ کے اندر جو 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں یا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہیں، وہ اب کورٹ کے نظام کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہو رہے ہیں. اسی وجہ سے ایک جج کے سامنے ہی از اے سینئر جج، اس کے سامنے جو مقدمہ فکس ہوئے تھے وہ سارے کے سارے ان سے واپس لے لیے گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل کو پھر ایسا ہو سکتا ہے، پرسوں پھر ایسے ہو سکتا ہے. تو ممکن ہے کہ میں 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ہوں یا میں کہ میں اس کے خلاف ہوں، لیکن اس کا ایک مرتبہ یہ اس کی ایگزیکیوشن جو ہے اس پر اعتراض ہے. آئینی ترمیم پہ شاید نہ ہو، لیکن وہ جس طریقے سے اس کو اپلائی کیا جا رہا ہے وہ طریقہ کار شاید درست نہیں ہے اور اس سے ججز افینڈ ہو رہے ہیں. ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا، مجھے میاں داؤد صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک اور مسئلہ، جو کہ مسئلہ تو نہیں شاید اس کو کہنا چاہیے، لیکن ایک اور جو افواہ اس وقت زیر گردش ہے وہ یہ کہ حکومت کی خواہش ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، آپ کو یاد ہوگا ماضی میں 6 ججز نے خط لکھا تھا اور اس کے بعد بڑی اسپیکولیشنز ہوئی تھیں کہ یہ ججز کسی ایک لائک مائنڈڈ ہیں یا کسی ایک چیز کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. لیکن اب اس میں کچھ نئی اپوائنٹمنٹس بھی ہو رہی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ 4 کے قریب ججز لائے جائیں گے، کچھ ججز اپوائنٹ کیا جائے گا. اس میں سے 2 لوگ ابھی بظاہر تو ٹیمپرری بیسس پہ یا ایڈ ہاک بنیادوں پر لائے گئے ہیں. لیکن آپ کے خیال میں کیا اس مفروضے کو درست قرار دیا جا سکتا ہے کہ حکومت اس لابی کو توڑنے کے لیے بیلنس کرنا چاہتی ہے، یا واقعی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ویکینسیز اور سپیس اویلیبل تھا جس کو فل کیا جا رہا ہے اب ٹیکنیکلی؟ نہیں، میں اس مفروضے سے بالکل یقین نہیں کرتا کہ حکومت کی طرف سے یا نئے ججز آنے کی وجہ سے کوئی مینجمنٹ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی. دیکھیے، جس بھی جج نے وہ جس بھی خیالات کا حامل ہے، اس نے حلف تو آئین اور قانون کے مطابق اٹھایا ہے، وہ اللہ رب العالمین کو جواب دہ ہے. اگر وہ بددیانتی کرتے ہیں، چاہے وہ میرے حق میں کرتے ہیں یا چاہے وہ ثنا مرزا کے حق میں کرتے ہیں، تو ان کی پکڑ جو ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کے ہاں ہی ہوگی. اس لیے جج صاحبان کے ساتھ یہ ان کی ذات کے ساتھ، ان کے کردار کے ساتھ یہ بات منسوب کرنا کہ وہ کسی بھی شخصیت کے حامی ہیں یا ہوں گے، میں اس بات کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتا. لیکن جج صاحبان کے جو انتظامی اور عدالتی فیصلے ہوتے ہیں، ان فیصلوں کی بنیاد کے اوپر یہ رائے بالکل دی جانی چاہیے کہ یہ فیصلہ جو ہے انتظامی یا جوڈیشل سائٹ کا جو فیصلہ ہے اس سے کسی ایک سیاسی جماعت کو، کسی ایک سیاسی شخصیت کو، کسی ایک عسکری شخصیت کو، کسی ایک عدالتی شخصیت کو جو ہے کوئی فائدہ دیا گیا ہے، یا ماضی کے قوانین سے ہٹ کر فیصلہ دیا گیا ہے، یا آئین سے ہٹ کر جو ہے وہ فیصلہ دیا گیا ہے. لیکن جج صاحبان کی ذات کے ساتھ یہ بات اٹیچ کرنا کہ ان کے آنے کی وجہ سے جو ہے وہ کسی قسم کی مینوپولیشن ہو پائے گی، میں اس بات کو درست نہیں سمجھتا. اور جہاں تک جج صاحبان کے 6 جج صاحبان کے خط کی بات ہے، تو اس خط کے بعد سب سے پہلی سپریم کورٹ کے اندر آئینی درخواست جو ہے وہ میری تھی، وہ آج بھی زیر سماعت ہے، جس میں اس بات کا مطالبہ کیا گیا تھا کہ ایک اوپن اور فیئر انکوائری کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے اور ان 6 جج صاحبان سے یہ ثبوت مانگا جائے کہ جو الزامات انہوں نے اپنے خط کے اندر لگائے ہیں، کیا ان الزامات کے ان کے پاس ثبوت بھی موجود ہیں یا نہیں. اور یہ اوپن کورٹ کے اندر سماعت ہونی چاہیے. جج صاحبان کے اوپر جرا کرنے کا موقع جو ہے وہ دیا جانا چاہیے، کیونکہ
جس تناظر میں، جس ماحول میں، جس پس منظر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے خط لکھا تھا، اس خط لکھنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر رائے زنی کی تھی کہ یہ خط جو ہے بالکل ایک پراپرٹی ٹائکون ہے ملک ریاض، ان کی مفادات کو تحفظ دینے کے لیے اور عمران خان صاحب کے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے لکھا گیا ہے۔ اچھا، اب آپ نے خود ہی چلیں اس خط کا حوالہ دے دیا اور اس کیس کا بھی حوالہ دے دیا 190 ملین پاؤنڈ کا، مجھے بتائیں اب یہ بھی پی ٹی آئی اس حوالے سے ہائی کورٹ میں جانا چاہ رہی ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح اب سپریم کورٹ میں ایک سیکوینس بنا دیا گیا ہے کہ جب جو درخواست دائر ہوگی اس کا نمبر بھی اس حساب سے آئے گا، ہائی کورٹ میں میرا خیال یہ ہے، مجھے کریکٹ کیجیے گا اگر میں غلط ہوں، ابھی یہ سسٹم لاگو نہیں ہے، تو آپ کے خیال میں اگر وہ درخواست دائر کرتے ہیں تو ان کا کتنا جلدی نمبر آ سکتا ہے، اور کیا ایسی کوئی لیجسلیشن اتنی جلدی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جب وہاں ایک جگہ سسٹم ٹھیک کر دیا گیا ہے تو پھر ہائی کورٹس میں بھی یہ سسٹم ہونا چاہیے۔ دیکھیے، میں اس قانون سازی کا حامی نہیں ہوں کہ ہائی کورٹس کے اندر مقدمات کی جو فکسیشن ہے اس کو کسی بھی طرح کی لیجسلیشن کے ذریعے جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے کی جائے۔ یہ سسٹم جو ہے وہ پہلے سے ہی ہر ہائی کورٹ کے رولز اور آرڈرز میں پرووائیڈڈ ہے، اور تمام مقدمات جو ہیں وہ اپنے سیکوینس کے مطابق ہی لگتے ہیں۔ ہم روزانہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے اس طرح کے اپنے مقدمات جو ہیں ان میں پیش ہوتے ہیں اور اس کو جلدی فکس کروانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر ہمارا جواز جو ہے وہ بہت ایکسٹرا آرڈنری ہوتا ہے۔ مثلا فرض کر لیں کہ میرا 2014 کے ایک مقدمے میں میرا ایک ملزم ہے، وہ سزا یافتہ ہے، تو اس کی ابھی تک اپیل کے اوپر فیصلہ نہیں ہو رہا، تو میں عدالت کے اندر کوئی ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے بتاؤں گا کہ دیکھیں قانون کے مطابق میرے مقدمے پہ جلد سماعت ہونی تھی، نہیں ہو سکی، لہذا میرے مقدمے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے۔ سیکوینس جو ہے وہ آلریڈی ہائی کورٹس کے اندر موجود ہے، اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے، لیکن آؤٹ آف ٹرن مقدمات جو ہیں وہ بھی سنے جاتے ہیں۔ صرف اس کی شرط یہ ہے کہ وہ قانونی تقاضا پورا کرتا ہو، اس میں کوئی غیر معمولی حالات ہوں، قیدی کی جان کو خطرہ ہو، قیدی بیمار ہو گیا ہو، یا اس کی سزا جو ہے جو جس ججمنٹ کے ذریعے اس کو سزا سنائی گئی ہے وہ ججمنٹ اپنے سرے سے ہی کوئی اس کے اندر بہت بڑا ایرر ہو، تو اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے آؤٹ آف ٹرن مقدمہ جو ہے وہ ان کی سماعت بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ میاں داؤد ایڈوکیٹ صاحب، قانون ہمارے ساتھ موجود تھے، بڑی ہی ڈیٹیل میں انہوں نے بتایا کہ ٹیکنیکلی کیا کیا آپشنز اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی موجود ہیں، اور کیا اس وقت افواہیں گردش کر رہی ہیں ان کیسز کے حوالے سے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا احاطہ کیے ہوئے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ نئے امریکی صدر ٹرمپ جو کہ اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد بہت سی ذمہ داریوں کو تو دیکھیں گے ہی، انہوں نے کئی ایگزیکٹو آرڈرز کا بھی انبار لگا دیا ہے، یہ کہہ کر کہ آنے والے دنوں میں وہ ایگزیکٹو آرڈرز جاری کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے حوالے سے کیا ان کا پرسپیکٹو ہو سکتا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں ہم پچھلے کئی دنوں سے ذکر کر رہے تھے نئے امریکی صدر ٹرمپ جو کہ اپنے عہدے کا حلف اٹھا چکے ہیں اور اپنے عزائم کا بھی بڑی حد تک اپنی جو تعارفی تقریر تھی اس میں انہوں نے انڈیا بھی دے دیا ہے، ایگزیکٹو آرڈرز کا انبار لگنے جا رہا ہے، لیکن خاص طور پر مینیفیسٹو میں جو وعدے کیے گئے تھے وہ تو وہ پورے کرتے ہوئے آنے والے وقت میں نظر آئیں گے یا پھر نہیں، یہ آنے والا وقت ضرور اس کی وضاحت کرے گا۔ لیکن ایک اور اہم چیز جو کہ پاکستان کے حوالے سے سب سے امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی ایک بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے، ان کی توقعات تھیں کہ نئے امریکی صدر اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات چیت کرنے کی کوشش ضرور کریں گے، یا کم از کم ایک ٹویٹ کے اوپر اکتفا ضرور کیا جائے گا، یا کیا واقعی پاکستان کے حوالے سے وہ ان کے جو انٹرنل ایشوز ہیں اس میں مداخلت کرنے کی کوشش کوئی بھی نیا امریکی صدر کر سکتا ہے یا پھر نہیں، اور پاکستان کے پرسپیکٹو میں کیا پاکستان کے لیے ان کے دل میں کوئی نرم گوشہ موجود ہے، کیونکہ اگر ماضی کے دور کا احاطہ کیا جائے جو کہ امریکی صدر ٹرمپ کا رہا ہے، اس میں خان صاحب کے ایک دورے کے علاوہ کوئی بھی ایسی خاص قابل ذکر چیز پاکستان کے حوالے سے موجود نہیں تھی۔ اسی پورے سینیریو کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں نہ صرف یہ کہ سیاستدان بھی ہیں بلکہ سابق وزیر خارجہ بھی ہیں، خورشید محمود قصوری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ قصوری صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ سر یہ فرمائیے گا کہ نئے امریکی صدر کے عہدہ سنبھالنے کے بعد جس طریقے سے وہ کئی ایگزیکٹو آرڈرز کے اوپر دستخط کرنے جا رہے ہیں، آپ کے خیال میں ایک نیا امریکہ بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جو وعدے انہوں نے کیے تھے مینیفیسٹو میں کیا وہ پورے کر سکیں گے؟ دیکھیے، دیکھنا یہ ہے کہ جو ایک اس وقت نظر آ رہا ہے کہ جو شروع سے وہ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ وہ ڈسرپشن کریں گے، تبدیلی کر دیں گے اور کنفیوژن پیدا کریں گے جو دنیا کی نظر میں تھا، لگ رہا ہے کہ سر دست
جو ایگزیکٹو آرڈرز آئے ہیں ان میں کافی ان کا اثر پڑے گا. مثلا انہوں نے ایک یہ بات کہی ہے کہ جو اللیگل امیگرنٹس ہیں وہ تو بہت زیادہ ان کی تعداد ہے, کیا وہ فوج کو یوز کریں گے؟ کیا اتنا آسان ہے؟ لیکن لگ رہا ہے کہ اس پہ وہ عمل درآمد کرانا چاہتے ہیں. جو انہوں نے ایک حیران کن بات کر دی ہے, اس کے تو امریکن کانسٹیٹیوشن کو چینج کرنے پڑے گا. ان کا جو برتھ کا رائٹ ہے ٹو سٹیزن شپ, وہ اس کو بھی ایفرٹ کر رہے ہیں روکنے کی. تو یہ ساری چیزیں تو امپلیمنٹ ہو نہیں سکتی کیونکہ امریکن کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ اس کے لیے چاہیے. پہلی جو ہے کہ جو ایلیگل امیگرنٹس ہیں ان کے تو پیچھے پڑ گئے ہیں, انہوں نے ایمرجنسی بھی ڈکلیئر کی ہے. اس کے اوپر تو لگ رہا ہے کہ وہ ڈٹرمنڈ ہے, اور لگ یہ بھی رہا ہے کہ کیونکہ پریزیڈنٹ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو تھی وہ کافی اس میں فیل ہوئی ہے بری طرح سے. ایلیگل امیگریشن خاص طور پہ جو ساؤتھ امریکہ سے وایا میکسیکو آ رہی تھی, اس لیے ان کو میکسیکو میں غصہ بھی زیادہ ہے. وہ تو لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر کوشش تو کریں گے, اب کس حد تک وہ ان کو روک سکتے ہیں یہ آنے والا بتائے گا. صحیح. سر یہ فرمائے گا کہ فرانسیسی وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ یورپ کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہوں گے, یورپ کرش ہو سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یورپ میں اور امریکہ میں ان کے آنے کے بعد بڑا فاصلہ پیدا ہو جائے گا؟ یہ پہلے ہی نظر آ رہا تھا, یہ کوئی نئی بات تو یہ نہیں ہے نا, یہ تو پہلے نظر آ رہا تھا کیونکہ جو ان کے بیانات تھے. مثلاً یورپ اس وقت کمیٹڈ ہے آن یوکرین, اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ہر صورت میں روس کو کنفرنٹ کیا جائے, اور آلموسٹ نیٹو کی وہ کہتے ہیں نا ایگزسٹنس کا جو معاملہ بن چکا ہے, وہ سمجھتے ہیں ہمارا جواز ہی ہے. اب جہاں تو جو سوویت یونین کا انہدام ہوا ہے, سوویت یونین کے انہدام کے بعد یہ لگ رہا تھا کہ جس طرح وارسو پیکٹ ختم ہوا ہے اس طرح یہ نیٹو بھی ہو جائے گا, لیکن ایسا تو کوئی نہیں ہوا. یورپ کے بہت سے ممالک جو تھے انہوں نے کہا نہیں, ہم تو روس کو کنفرنٹ کریں گے. حالانکہ اس وقت یہ خیال یہ تھا کہ جب روس خود یورپ کا حصہ بننا چاہ رہا تھا, پریزیڈنٹ یلٹسن جو تھے پہلے, وہ تو بہت پرو یورپین تھے, تو ان کا یہ خیال تھا کہ جی ہم آئیں گے اور ان کی ایکسپینشن نیٹو کی کم سے کم رک جائے گی اگر ڈس بینڈ نہ بھی ہوا ٹوارڈز دا بارڈرز آف سوویت یونین. ہوا یہ آن دی ادر ہینڈ کہ بہت سی ریاستیں جو تھیں, لاٹویا, لیتھوینیا, ایسٹونیا, جو سوویت یونین کے حصہ تھیں, ان کو انہوں نے نیٹو کا ممبر بنا لیا. یہ جو یوکرین ہے اس کا بھی یہ مسئلہ ہے, وہ ان کا حصہ تھا, اور رشیا سمجھتا ہے اس کا سویلائزیشنل جو ہے ہیریٹیج یوکرین سے وابستہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے نکیٹا کرشچوف جو بہت بڑے لیڈر تھے سوویت یونین کے, روس کے, وہ یہیں کے تھے یوکرین کے. تو اب ان حالات میں بالکل ٹوٹل کانفلکٹ تھی. نیٹو ڈٹرمنٹ تھا اور یورپین یونین کے بہت زیادہ ممالک یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو روکا جائے. ٹرمپ کے صاحب کے جو بیانات تھے اس سے واضح ہو رہا تھا کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اس پالیسی میں بلیو نہیں کرتے, بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں میں آتے ہی امن کرا دوں گا. امن کرائیں گے تو ایک ہی طریقہ ہے نا کہ جہاں جو فوجیں ہیں رک جائیں. اس میں تو روس کو سوٹ کر رہا ہے کیونکہ اسے 20% ٹیریٹری جو ہے وہ ان کے پاس ہے. اب نیچرلی اگر پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوگی تو روس یہ چاہے گا کہ جو رشین سپیکنگ پاپولیشن ہے جو اس وقت ان کے پاس آ چکی ہے زیادہ تر, اس کے رائٹس پروٹیکٹ ہوں. تو پہلے یہ خیال تھا کہ ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے, لیکن یورپین یونین کے بہت سے ممالک نیٹو ڈٹرمنٹ تھا کہ نہیں, روس کو دھکیل کے واپس لگانا ہے. اس صورت میں تو لگ رہا ہے کہ یورپ کو واقعی اس پالیسی میں نظر ثانی کرنی پڑے گی. اچھا, تو یہ تو میں کہہ سکتا ہوں. درست. اچھا سر, آن دی ادر ہینڈ مڈل ایسٹ میں ان کے آنے سے پہلے ہی اس کا اثر ہو گیا ہے کہ وہ جو پہلے سے تھریٹس کیے جا رہے تھے لگتا ہے اس کا اثر ہوا ہے. اور دیکھیں نا, انہوں نے جو پریزیڈنٹ بائیڈن کے نمائندے گئے تھے, اس بیچارے کی کیا حیثیت تھی جب پریزیڈنٹ بائیڈن کی نہیں سن رہا تھا یہ جو پرائم منسٹر اسرائیل کا ہے, تو آخری دن اس نے کیا کر لینا تھا. اصل میں جو اثر ہوا ہے وہ ان کے جو گئے ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن, ٹرمپ کے نمائندے, انہوں نے لٹرلی پریشرائز کیا. انہوں نے تو جو خبریں جو آئی ہیں وہ تو یہ ہیں کہ ان کو کہا گیا جی سیبت کو جوئش پرائم منسٹر نہیں مل سکتا, انہوں نے کہا ہر صورت میں ملنا ہے. اور میں نے اس کے بعد جانا ہے دوحہ ٹاکس کے لیے. ان کو اپنا سنڈے سیبت خراب کرنا پڑا, ملنا پڑا ان کو, اور ان کو ان ادر ورڈز یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کو اس چیز میں عمل درآمد کرنا ہے. کچھ اسرائیلی وزیر استعفیٰ بھی دے گئے ہیں, کچھ تھریٹن کر رہے ہیں.
नेतन्याहू की हुकूमत पता नहीं बचेगी या नहीं, वो सही। तो आने वाला वक्त अच्छा बताएगा। ये सर लेकिन सर ये माजरत इससे अंदाजा नहीं बिल्कुल लगाना ठीक चाहिए। नहीं बिल्कुल ठीक, आप इसका मतलब है कि प्रेशर टैक्टिक्स तो अच्छी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सर अब ये बताइएगा कि पाकिस्तान के पैराए में ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीद कर रही थी कि ट्रंप के आने के बाद हालात बड़े बदल जाएंगे, वो कोई बयान देंगे, ट्वीट करेंगे, या हो सकता है फ़ोन कॉल कर दें, लगता है आपको कि खान साहब की रिहाई के लिए वो ऐसे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करेंगे पाकिस्तान के? देखिए, ये आप जो सवाल पूछ रही हैं मेरे नज़दीक फॉरेन पॉलिसी का नहीं है, ये इंटरनल पॉलिटिक्स का है। इसको मैं इस तरह डायरेक्ट अंदाज़ा नहीं दूंगा। मैं अपना तजुर्बे से बताना चाहता हूँ कि मुख्तलिफ ममालिक का पाकिस्तान में कितना असर है, वही मैं इस पर नहीं कमेंट करूँगा। हो सकता है वो कर दें, मुझे क्या पता करेंगे या नहीं करेंगे। एंड आई डोंट विश टू लुक पार्टीजन इन दिस। मैं इसीलिए फॉरेन पॉलिसी बोलता हूँ कि हमारी पॉलिटी बुरी तरह अमेरिका की तरह हम भी डिवाइड हो चुके हैं, और शायद उससे ज़्यादा डिवाइड हो गए या उतने ही डिवाइडेड हैं। देखिए, बात यह है कि इस वक्त अगर आप मुझे पूछें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में किन ममालिक का असर है, चीन है, सऊदी अरेबिया बहुत ज़्यादा असर है, कतर है, यूएई है, तुर्की का एक अखलाकी असर है क्योंकि हमारे कई एरियाज़ में उनके साथ कन्वर्जेंस है। अमेरिका सुपर पावर है अनडाउटेडली, हमारे उनके साथ बहुत ताल्लुकात माजी में रहे हैं, लेकिन एक बात वाज़े तौर पे कही जा सकती है कि अमेरिका का जहाँ तक ताल्लुक है वो पाकिस्तान में उस किस्म का असर अब नहीं रखता जो एक ज़माने में वो रखता था। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता वो क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे। यकीनन ढके छुपे अंदाज में सही, लेकिन अमेरिका कहाँ स्टैंड करता है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और इंटरनल मैटर्स में, उसकी उन्होंने वजाहत कर दी है। अब देखना ये होगा कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस पर तकिया किए हुए है नए अमरीकी सदर का आना और फिर खान साहब के हवाले से कोई एक्शन लेना, उसके ऊपर वाकई कोई एक्शन लिया जाता है या नहीं, और क्या उस एक्शन को पाकिस्तान के अंदर भी संजीदा लिया जाता है या फिर नहीं। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।